السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، روح اللہ، یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ شیطان لعین انہیں ناجائز وسوسے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، لعین، تو کیا چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لعین، تو جھوٹا لگتا ہے، میں خدا کا مستضعف بندہ ہوں۔ اللہ میری دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی بات کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہیں تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نشاپور کا ایک سلطان ہو گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لاب و لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے ایک قاری صاحب کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ قاری صاحب آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کر رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تو ہی ملک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے ذلت دے، اور تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا اور یہ سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا اور سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصے بعد قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں قاری کو دیکھا کہ خدا نے اسے جنت کی عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بہت ہی بدکار گنہگار انسان تھا، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر بہت رحم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا، اور خدا نے مجھے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے آج ہم تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیا کوچک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بھاری تعداد قیام کرتی تھی۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے، وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے 2 نبی بھیجے۔ پہلے شہر نے ان کا کہا نہ مانا تو ان کی تقویت کے لیے تیسرا رسول کو وہاں بھیجا۔ چنانچہ تینوں انبیاء نے لوگوں کو خدا کے راہ راست پر آنے کی دعوت دی اور شہر کے گوشے گوشے میں انہوں نے تبلیغیں کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خدا بندی سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے بدبخت تھے۔ تینوں انبیاء کی مشترکہ تبلیغ کا ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا اور پورے شہر میں صرف 40 افراد نے ہی اسلام قبول کیا۔ شہر کے دوسرے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے پیروں کو پکڑ کر انہیں سخت اذیتیں دیں اور ظلم کی انتہا یہ کی کہ ان مظلوموں کی گردنوں میں سوراخ کرے اس میں سریہ ڈالی گئی، اور شہر کے ظالم لوگ اس بات سے لطف اندوز ہوئے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب النجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لے آیا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ شہر میں کام کرتا تھا اور اسے جو مزدوری ملتی تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا اور دوسرا حصہ مساکین میں تقسیم کرتا تھا۔ جب حبیب النجار کو اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں پر بھروسہ کرو، ان کی بات پر اعتبار کرو جو تم سے کوئی نظر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔
اور کیوں نہ میں اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف مجھے تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیوں میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو محبوب بناؤں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ مجھے ذرا پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ تب تو میں شدید گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام کی نہیں ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو وعدے گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔